ذرا سوچئے ایک ایسے شخص کے بارے میں جو کسی نظریے کا سب سے بڑا دشمن تھا اور پھر اسی نظریے کا سب سے بڑا رہنما بن گیا۔ یہ حیرت انگیز کہانی ہے عمر بن الخطاب کی، ایک ایسی شخصیت جس نے نہ صرف اسلام بلکہ پوری دنیا کی تاریخ پر گہرے نقوش چھوڑے۔ ان کی میراث کتنی بڑی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے آئیے آج کی دنیا پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ آج دنیا بھر میں اسلام کے تقریباً 2 ارب پیروکار ہیں، اور اس عالمی نظریے کے پھیلاؤ کے مرکز میں تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یقین کرنا مشکل ہے، لیکن صرف 1 دہائی کے اندر انہوں نے ایک ایسی سلطنت کی بنیاد رکھی جو سکندر اعظم اور مصر کے فرعونوں کی سلطنتوں سے بھی کہیں زیادہ بڑی تھی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایک اکیلا انسان اتنا بڑا کارنامہ کیسے انجام دے سکتا ہے؟ اس کا جواب ان کی اپنی شخصیت اور قدیم مکہ کے اس ماحول میں چھپا ہے جہاں ان کی پرورش ہوئی۔ حضرت عمر کی شخصیت کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے اس دور کے مکہ کو سمجھنا ہوگا جہاں طاقت ایک ہی قبیلے یعنی قریش کے ہاتھ میں تھی۔ قریش کے اندر بھی طاقت 3 بڑے خاندانوں میں بٹی ہوئی تھی۔ بنو ہاشم جو مذہبی معاملات اور کعبہ کے نگران تھے، بنو امیہ جو تجارت اور دولت کے ماہر تھے، اور بنو مخزوم جو شہر کے سب سے خطرناک جنگجو مانے جاتے تھے۔ لیکن یہاں ایک اہم بات یہ ہے کہ حضرت عمر ان تینوں طاقتور قبیلوں میں سے کسی سے نہیں تھے، وہ بنو عدی سے تھے، یعنی قریش کے سفارتکار اور مذاکرات کار جن کا کام جھگڑوں کو نپٹانا اور امن قائم رکھنا تھا۔ تو انہیں وراثت میں 2 بالکل مختلف چیزیں ملیں۔ اپنے والد کے قبیلے سے انہیں سفارتکاری اور بحث مباحثے کی زبردست صلاحیت ملی، اور اپنی والدہ کے جنگجو خاندان یعنی بنو مخزوم سے انہیں شدید غصہ اور لڑنے کا جذبہ ورثے میں ملا تھا۔ تو اب آتے ہیں کہانی کے اس حصے پر جب یہی شخصیت نئے اسلامی عقیدے کی سب سے بڑی مخالف بن کر سامنے آئی۔ اسلام سے پہلے مکہ میں عمر ایک ایسی طاقت تھے جن سے ہر کوئی ڈرتا تھا۔ ایک مشہور پہلوان اتنے لمبے قد کے کہ کہا جاتا تھا کہ وہ بھیڑ میں ایسے لگتے تھے جیسے اونٹ پر سوار ہوں۔ قریش کے ایک ماہر سفیر کے طور پر وہ اپنے ماموں ابو جہل کے ساتھ مل کر اسلام کے ابھرتے ہوئے پیغام کی شدید مخالفت کیا کرتے تھے۔ لیکن پھر ان کی مخالفت میں دراڑیں پڑنا شروع ہوئیں۔ ایک دن انہوں نے ایک لونڈی کی مدد کی جسے اس کا مالک مسلمان ہونے کی وجہ سے مار رہا تھا۔ اس لونڈی نے ان سے کہا، واللہ تم میں سے ایک دوسرے سے بہتر ہے۔ اس کا اشارہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کی طرف تھا جس میں آپ نے اللہ سے دعا کی تھی کہ مکہ کے 2 عمروں میں سے کسی ایک کے ذریعے اسلام کو طاقت عطا فرمائے۔ اور پھر وہ رات آئی جس نے تاریخ کا رخ ہمیشہ کے لیے موڑ دیا۔ یہ اس کہانی کا وہ موڑ ہے، وہ ڈرامائی واقعات جو عمر کے اسلام قبول کرنے کا سبب بنے۔ اسلام کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ سے تنگ آ کر عمر نے ایک انتہائی جرأت مندانہ اور خوفناک فیصلہ کیا۔ انہوں نے طے کیا کہ وہ نعوذ باللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں گے۔ تلوار لے کر اس سیدھا مسلمانوں کے مرکز کی طرف چل پڑے۔ لیکن راستے میں انہیں ایک ایسی خبر ملی جس نے انہیں ہلا کر رکھ دیا۔ ان کی اپنی بہن مسلمان ہو چکی تھیں۔ وہ غصے میں اپنی بہن کے گھر میں داخل ہوئے اور انہیں مارا۔ لیکن جیسے ہی انہوں نے اپنی بہن کو خون میں لت پت دیکھا، ان کا سارا غصہ فوراً پچھتاوے میں بدل گیا۔ انہوں نے قرآن کے وہ اوراق مانگے جو وہ پڑھ رہی تھیں، اور جیسے ہی وہ آیات ان کے کانوں میں پڑیں، ان کا دل ہمیشہ کے لیے بدل گیا۔ تو حضرت عمر کے مسلمان ہونے کا اس چھوٹی اور مظلوم مسلم کمیونٹی پر کیا فوری اور انقلابی اثر ہوا، آئیے دیکھتے ہیں۔ جب حضرت عمر نے 32 یا 33 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا تو ان کے آنے سے مکہ میں مسلمانوں کی کل تعداد بڑھ کر 50 ہو گئی، جن میں 40 مرد اور 10 عورتیں شامل تھیں۔ سوچئے، اس سے پہلے مسلمان چھپ کر عبادت کرتے تھے، لیکن حضرت عمر کے آنے کے بعد سب کچھ بدل گیا۔ ڈر اور خوف کا دور ختم ہو چکا تھا۔ عمر کی حفاظت اور جرأت کے ساتھ اب وہ کعبہ میں کھلے عام نماز پڑھ سکتے تھے۔ ان کا ایمان اب کسی سے چھپا نہیں تھا۔ لیکن جب عمر اپنے ایمان کا اعلان کرنے مسلمانوں کے مرکز پہنچے تو ان کا استقبال شکوک و شبہات سے کیا گیا، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہادر چچا حمزہ بھی چوکنا تھے۔ انہوں نے اعلان کیا، عمر کو اندر آنے دو، اگر اس کی نیت اچھی ہے تو ٹھیک، اگر نہیں تو میں اسے اسی کی تلوار سے قتل کر دوں۔ ان کی یہی خوبی، یعنی حق اور باطل کے درمیان واضح فرق کرنے کی صلاحیت، اسی وجہ سے انہیں الفاروق کا لقب ملا، ایک ایسا لقب جو ان کی میراث کی پہچان بن گیا۔ سالوں بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد امت ایک بار پھر ایک بہت بڑے بحران کے دہانے پر کھڑی تھی، اور یہ وہ موقع تھا جب عمر نے ایک بار پھر آگے بڑھ کر تاریخ کا دھارا موڑ دیا۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر نے امت کو افراتفری میں مبتلا کر دیا۔ خود عمر غم سے اس قدر نڈھال تھے کہ وہ اس حقیقت کو ماننے سے انکار کر رہے تھے۔ ایسے میں حضرت ابوبکر آگے بڑھے، ممبر پر چڑھے اور اپنے حکیمانہ الفاظ سے ہجوم کو پرسکون کیا اور نظم و ضبط بحال کیا۔ اور جب جانشینی پر غیر یقینی بڑھ رہی تھی تو یہ عمر ہی تھے جنہوں نے فیصلہ کن قدم اٹھایا۔ وہ سب سے پہلے تھے جنہوں نے ابو بکر کی بیعت کی، جس نے مسلمانوں کو اپنے نئے رہنما کے پیچھے متحد کیا اور ایک بہت بڑے بحران کو ٹال دیا۔ اپنے بستر مرگ پر خلیفہ ابو بکر نے اپنے جانشین کے بارے میں قریبی ساتھیوں سے مشورہ کیا۔ کچھ لوگوں کو عمر کے سخت مزاج سے ڈر تھا، لیکن ابو بکر نے اپنے انتخاب کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ قیادت کی ذمہ داری ان کی شخصیت کو نرم کر دے گی۔ اور آخر میں ابو بکر نے اپنا حتمی اعلان کیا، میں اپنے بیٹے یا اپنے خاندان کے کسی فرد کو مقرر نہیں کر رہا، میں اسے مقرر کر رہا ہوں جسے میں تم میں سے سب سے بہتر سمجھتا ہوں، عمر بن الخطاب۔ اسلام کے سب سے بڑے دشمن سے اس کے نئے رہنما بننے تک کا یہ سفر واقعی حیرت انگیز ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ نیا خلیفہ دنیا کو ہمیشہ کے لیے کیسے بدل دے گا؟